اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز آف پروفٹس میں ایوب علیہ السلام پارٹ سیکنڈ۔ ایوب علیہ السلام میں تو کوئی خیر نہیں، یہ کس نے کہا؟ ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک دن وہ دونوں انہیں دیکھنے آئے، لیکن ایوب علیہ السلام کے جسم سے جو بدبو آ رہی تھی اس کی وجہ سے وہ دور کھڑے رہے، اور ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، اگر ایوب علیہ السلام میں اللہ نے کوئی بھلائی دیکھی ہوتی تو کبھی بھی اس آزمائش میں نہ ڈالتا۔ یعنی اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، ان کے بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام میں اگر کوئی بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں نہ ڈالتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ اسی لائق تھا جو اس کو اتنی سزائیں مل رہی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ باتیں کون کرواتا ہے ان سے؟ شیطان کرواتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ باتیں سنے اور اس کے اندر ایک ناشکری اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو، شکایت والی کیفیت پیدا ہو۔ شیطان تکلیف دے رہا ہے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان ان سے اللہ کی ناشکری کروانا چاہتا ہے، اور شیطان لوگوں کے ذریعے ان کی باتوں سے انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اب انہوں نے شیطان کی بھی شکایت کی اللہ سے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 41، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارائے الہی شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ اللہ سے شکایت کی شیطان کی کہ شیطان مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ کبھی کوئی رات ایسی نہ گزری تھی کہ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھوکا ہو پیٹ بھر کے کھایا ہو تو ان لوگوں کی باتیں غلط ثابت کر دے۔ یعنی یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اچھے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اس وجہ سے یہ سب آزمائش آئی ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو غلط ثابت کر دیں۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعا کی کہ ان پر رحم فرمائے۔ وہ سجدے میں گر گئے، خوب رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے بھی ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، ہم نے کہا کہ زمین پر پیر مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں پانی، یعنی میٹھا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر پیر مارو، تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹا۔ ان سے کہا، اللہ نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے جیسے ہی اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ نکلا، یعنی پانی کا سپرنگ وہاں سے پھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پانی کو پیو اور اس سے نہاؤ۔ جب ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو جسم کے اندر کی تکلیف دور ہوئی، اور جب اس پانی سے نہائے تو ان کی اسکن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی تاکہ وہ پھر سے مالدار ہو جائیں، یعنی جو کچھ بھی ان سے اللہ نے لیا تھا وہ سب لوٹا دیا۔ ٹڈیوں کی بارش، یہ ہمیں صحیح البخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اتنے میں رب نے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، لیکن جب تو دے رہا ہے تو تیری یہ جو سونے کی ٹڈیاں جو گری ہیں تیری رحمت ہے، تو میں تیری رحمت کو قبول کر رہا ہوں۔
ان کی بیوی نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان کی بیوی جب گھر میں آئیں اور انہوں نے ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو پہچانا نہیں۔ انہی سے پوچھنے لگیں کہ کیا آپ نے ایک بیمار شخص کو دیکھا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال و دولت سے نوازا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اور زیادہ بڑھا کر انہیں دیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یعنی اور زیادہ انہیں جو کچھ بھی ان سے لیا تھا سب کچھ انہیں لوٹا کے اور زیادہ دے دیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 43 ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یعنی اور بچے دیے، ان کو سب کچھ دے دیا۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں بہت ساری۔ جن کے اندر بھی عقل ہے ان کو اس سب قصے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری نصیحتیں دینا چاہتے ہیں، اور اشارہ بھی دیا ہے کہ نصیحتیں کون قبول کرے گا؟ جو عقل والا ہوگا، جس کو سمجھ ہوگی۔ اس طرح سے جو بھی ان سے لیا گیا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا، کہ ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال سب لوٹا دیے، انہیں اور بچے دیے، یا جو بچے ان کو چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ گئے، جو بھی روایت صحیح ہو، اور رحمت عطا کی۔ اس پورے قصے میں عقل والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا شکایت کرنا اور ایوب علیہ السلام کی قسم۔ جب وہ بیمار ہوئے تھے تو کسی بات پر وہ اپنی بیوی سے ناراض ہوئے تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب بھی کوئی بیماری انسان کو ہوتی ہے تو اس جسمانی بیماری کے اثرات طبیعت پر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو مایوسی کی وجہ سے غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا پھر شدید غم، ڈپریشن محسوس ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بھی اپنی بیماری میں ناراضگی پر کنٹرول نہ کر سکے، اور وہ بیوی جو ان کی اتنی خدمت گزار تھی، کسی سبب ناراضگی میں قسم کھا لی کہ جب صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے بطور سزا ماروں گا۔ اب کسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کے قسم کھا لی کہ وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ اب کیا ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہو گئے، سب کچھ لوٹا دیا، اب انہیں وہ قسم یاد آئی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہیں اپنی قسم یاد آئی، لیکن اتنی پیاری محبت کرنے والی اور اتنی فرما بردار، جس نے برے وقت میں جبکہ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے ساتھ نہ چھوڑا، اسے کیسے مارتے؟ تو وہ بہت غمگین ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کے دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، پھر وہ تو اللہ کے پیغامبر تھے، اللہ تعالیٰ جان رہے تھے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اور یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو بنا لو اور اپنی بیوی کو ایک بار مار کر اپنی قسم پوری کر لو۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ قسم توڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکے لو اور ان کی ایک جھاڑو بنا لو، اور اس جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مار لو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی محبت تھی، جو ان کی بیوی کے لیے بھی تھی اور ان کے لیے بھی تھی۔ ان کو مشکل سے نکال بھی دیا، قسم بھی پوری کروا دی۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں ملتا ہے، پارہ نمبر 23۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اتنا رحم اللہ نے ان پر کیوں کیا؟ کیونکہ بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آزمایا، انہوں نے ہر چیز پر صبر کیا، اور بہت خوب بندے تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ بہت اچھے بندے تھے،
اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے اور بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے نا اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما دے۔ مومن کی تکلیف پر ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ جب بھی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس تکلیف سے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف ہو تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو میری گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے، اور بیماری میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر اللہ تعالیٰ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صبر ہی آزما رہے ہیں۔ Nothing befalls a believer, a prick of a thorn or more than that, but Allah will raise him 1 degree in status thereby, اور erase a bad deed، یا تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے یا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں اس میں بھی شفا ہے۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم رقیہ سنتے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں ہوتی ہیں جن سے شفا ملتی ہے۔ پھر شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور پھر زمزم، جو زمزم کا پانی ہے اس میں بھی شفا ہے۔ بیمار کا علاج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، دوا کرو، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، یعنی ہر بیماری کے ساتھ دوا بھی اللہ نے پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے، یعنی بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، باقی ہر چیز کی دوا موجود ہے۔ اور جب انسان بیمار ہو تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دوا لے اور ہر طرح سے اپنا علاج کروائے۔ زمزم میں شفا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے علاج کے لیے آب زمزم اٹھا کر لاتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آب زمزم برتنوں اور مشکیزوں میں اٹھاتے، مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو مریض ہوتے تھے، جو بیمار لوگ ہوتے تھے، ان کے اوپر زمزم ڈالتے بھی تھے اور انہیں پلاتے بھی تھے۔ تو زمزم میں بھی شفا ہے۔ پھر اللہ شفا دینے والا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے یا کوئی جو بھی علاج کرتا ہے وہ صرف ذریعہ ہوتا ہے، شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ شافی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے، کیونکہ وہ شافی ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوا اور پرہیز کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج تلاش کرے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور ساتھ اپنی بیماری کے علاج کے لیے پانی کا استعمال کیا۔ ایوب علیہ السلام نے جب چشمے کا پانی پیا اور خوب اچھی طرح سے پانی سے اپنے زخموں کو دھویا، یعنی وہ جب نہائے تو اللہ کے حکم سے آپ بالکل تندرست ہو گئے، جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہ ہو۔ صبر ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کے اس قصے میں ہمارے لیے صبر کا سبق ہے۔ مالی پریشانی میں صبر، انہوں نے صبر کیا جب ان کا سارا مال چھن گیا۔ رشتہ داروں کی اذیت دینے پر صبر، رشتہ داروں نے انہیں اذیت دی، سب چھوڑ کے چلے گئے، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انہیں نکال دیا شہر سے، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اور پھر جسمانی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا۔ صبر ہی وہ چابی ہے جس کی مدت پوری ہونے کے بعد ایک چیز بس یاد رکھنی چاہیے کہ ہر پریشانی کی ایک مدت ہوتی ہے، یعنی ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس پیریڈ میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتے ہیں کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔
صبر ہی وہ چابی ہے جس کی مدت پوری ہونے کے بعد خود زمین وہاں سے چشمہ پھوڑے گی جہاں سے آپ کھڑے ہوں گے، پھر سونے کی چٹیاں بھی برسیں گی اور اولاد اور صحت میں بھی خوب برکت ہوگی۔ یعنی امید ہونی چاہیے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے نا اس قصے میں، کہ جب ہم صبر کریں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ میرے بہترین بندوں میں سے تھے۔ یہ اللہ نے تعریف کی، وہ ہر وقت رجوع کرنے والے تھے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، صبر کرنے والے تھے، وہ بہترین بندوں میں سے تھے، اور رجوع کرنے والے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، بار بار اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں۔ اب بیمار پرسی، اب دوسروں کے لیے حکم ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کریں، بیمار کو دیکھنے جائیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ڈولنے لگتا ہے، مینس اس کا کم زیادہ ہونے لگتا ہے ایمان، اس کے اندر ایک شکایت، جیسے شیطان جو ہوتا ہے وہ ناشکری پیدا کرتا ہے، اسے شکایت ہونے لگتی ہے اللہ سے کہ میں ہی کیوں بیمار ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے یہ انسان کا جو ایمان ہے اسے کم کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب ہم بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم اس کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو تمہارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے سامنے جا کے، اور جب ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اسے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے جو بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں ان کے لیے اتنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 حق ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے دنیا کا کہیں کا بھی مسلمان ہو، ایک دوسرے کے اوپر 5 حق ہیں۔ جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جب وہ ملے تو اسے سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ دوسرا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب بیمار ہو کوئی اسے دیکھنے جانا چاہیے۔ ہم کتنا جاتے ہیں نا ہاسپٹلس میں، ہم کتنا جا کے کتنا دیکھتے ہیں ہم پیشنٹس کو، کیا ہم کبھی کچھ لے کے جاتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ہم کبھی کسی کا ہمیں خیال بھی آتا ہے؟ ہم تو اپنے رشتہ داروں کی اس میں بھی نہیں جا پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ دار جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں، ان کی بھی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے یہ۔ جب مر جائیں تو اس کا جنازہ پڑھیں، یعنی جنازے میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ جنازے میں کیا ہوتا ہے، جب انسان اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جب ہم کسی کی مغفرت کی دعا کریں گے تبھی تو لوگ ہماری مغفرت کی دعا کریں گے نا۔ جب دعوت دے تو اسے قبول کریں، اور اگر وہ ٹھیک پر الحمدللہ کہے تو اسے جواب میں یا رحمک اللہ کہے۔ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے یعنی دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے جاتا ہے، کسی مسلمان کو وہ بیمار ہے اسے دیکھنے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کتنی بڑی چیز ہے نا، ہمیں مغفرت کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جو بیمار ہیں انہیں دیکھنے جائیں۔ اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں یعنی دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہشت یعنی جنت میں باغ ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے۔ تیمارداری یعنی جب اس کی کوئی جا کے کوئی خدمت کر دیتا ہے، اس کا کوئی کام کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے، یعنی اس کا بھی کتنا ثواب ہے۔ بیمار کا حال پوچھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جائے تو شام تک کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔
ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے، تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں جو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے. آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. مشکات کی روایت ہے یہ. اب ایوب علیہ السلام کا نام 4 بار آیا ہے قرآن مجید میں. یہ قرآن میں جو ریفرنس آیا ہے پارہ نمبر 6 سورہ النساء کی آیت نمبر 163، پھر پارہ نمبر 7 سورہ الانعام کی آیت نمبر سورہ الانعام کی آیت نمبر 84، پھر پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء کی آیت 83 84، اور پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 44 تک. ٹوٹل 8 آیتیں ہیں قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.